معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم ناظرین، سامعین، مشاہدین و مشاہدات، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب کائنات نے ارکان اسلام پر اپنے علم اضافہ اور عامت الناس تک پہنچانے کا موقع مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام کی جانب سے، کویت کی جانب سے عنایت فرمایا، اور اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ارکان اسلام میں سے آج دوسرے رکن پر گفتگو کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز کے احکامات۔ سامعین، اسلام کے ارکان جو بنیادی ارکان ہیں، اس پر ایمان، یقین اور عمل ہی ایک انسان کو کامیابی اور کامرانی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کے اقرار کے بعد میدان عمل میں پیش آنے والا جو سب سے پہلا رکن ہے، وہ رکن ہے صلاۃ۔ چلیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، فوائد اور عتاب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں رب العالمین نے فرمایا: قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ اے نبی کریم علیہ السلام، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دو، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب العالمین نے ہماری نسبت اپنے ساتھ جوڑی، عبادی یعنی میرے بندے کہا، اور بندوں کے اندر بھی دوسری اضافت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑی ہے وہ ہے آمنوا الذین آمنوا،
جتنے انسان، جتنے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان تمام بندوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ایماندار بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کس بات کا؟ یقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرے۔ اقامت صلاۃ کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کے تقریباً صفحات میں ہمیں ملتے ہیں۔ شاید کہ بہت کم صورتیں ایسی ہوں گی جس میں رب العالمین نے نماز کا تذکرہ، نماز کا حکم ہمیں نہ دیا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے الصلاۃ کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، ہم جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، اور صلاۃ جو ہے صلی یصلی صلاۃ کا اسم مصدر ہے، جس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح کرنا، کسی چیز پر متوجہ ہونا، برکت دینا، رحمت وغیرہ۔ اب یہ تمام معانی اور یہ تمام مفاہیم لفظ صلاۃ کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی معنی ہے نماز، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نماز، اس ایک نماز کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں۔ نماز کیا ہے؟ سراپا دعا ہے، تو دعا کا معنی بھی مکمل ہو گیا۔ نماز از ابتدا تا انتہا جو ہے دعا ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو گویا دعا کا معنی بھی مکمل ہو گیا۔ اور اسی طرح تسبیح، جیسا کہ ہم رکوع میں، سجود میں تسبیح بیان کرتے ہیں، اور نماز کی ابتدا میں دعائے استفتاح جو پڑھتے ہیں ہم ثنا، اس کے اندر بھی تسبیح آ جاتی ہے۔ تو اس طرح دوسرا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور کسی چیز پر متوجہ ہو جانا، جب ایک بندے مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بالکل قانع بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر خشوع اور خضوع، اطمینان، توجہ، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح نماز پڑھنے والی کی زندگی میں خیر و برکت اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ تمام معانی لفظ صلاۃ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور لفظ صلاۃ کا جو عام معنی نماز ہے، ایک نماز کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اس کے فرضیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمیں قرآن اور احادیث کے اندر ملتی ہیں، کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، حج کب فرض ہوا، روزے کب فرض ہوئے۔ اسی طرح نماز کی فرضیت کا بھی معاملہ ہے، تو نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو بلند کرتے ہوئے جب اس کی فرضیت کا معاملہ آیا تو رب العالمین نے رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء کو اپنے پاس بلوایا، یعنی معراج کروایا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے برگزیدہ بندے کو جس چیز کا تحفہ دیا اور جس چیز کے تحفے سے نوازا، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور اس نماز کے تحفے میں اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز فرض کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے بتایا کہ 50 وقت کی نماز کی ادائیگی مشکل ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیتے ہوئے تخفیف کروائی، اور ہوتے ہوتے 50 وقت کی نماز 5 وقت کی ہو گئی۔ لیکن قربان جائیں، اجر و ثواب جو ہے
اگر کوئی بندے مومن 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. تو اس طرح معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا اور نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا. اور یہ واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینہ منورہ کی ہجرت سے کچھ ایام قبل، کچھ ماہ قبل پیش آیا. اب اس کے مہینے کے اندر بھی خفیف سا ہلکا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ واقعہ ربیع الثانی میں پیش آیا یا ربیع الاول میں پیش آیا یا رجب کے اندر پیش آیا. تو راجع قول یہی ہے، معتمد علیہ قول یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت سے 1 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا، کچھ ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ جو ہے رجب کے مہینے میں پیش آیا. نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے. نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے اور اس کی حقیقت اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی خیمے کے ستون کا ہو. اگر کوئی بندہ جو ہے کہیں جنگل کے اندر، کہیں زمین کے اوپر ایک خیمہ لگا دیا اور اس کے اطراف ستون ہے، اور اس ستون میں سے اگر ایک ستون بھی نکل جائے، ٹوٹ جائے یا گر جائے، تو جس طرح اس کا خیمہ یعنی اس کا چھت گر جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام کی اساس جن باتوں پر رکھی گئی ہے، اگر اس میں سے نماز کا ستون نکل جاتا ہے، نماز کی اساس ختم ہو جاتی ہے، تو وہ گویا دین کا ڈھانچہ گر جاتا ہے. بے شمار احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف چیزوں کی مثال اور تشبیہ دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلامی وعمودہ الصلاۃ، کہ رأس الامر الاسلام یعنی دین کا جو اصل ہے وہ اسلام، اور اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اب اگر ستون ہی گر جائے تو گویا اسلام ختم ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت کے لیے یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ارکان اسلام کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت، اور اس کے بعد نماز، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ترتیب کے اندر بھی کلمہ شہادت اور رسالت کے اقرار کے بعد جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے نماز کا رکن ہے. نماز گویا ایک انسان دائرہ اسلام میں نماز سے چند لمحات قبل داخل ہو جاتا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے، ایک غیر مسلم کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد چند ہی لمحات میں جو سب سے پہلا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز جو ہے بڑی اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین رکن ہے. چلیے اسی اہمیت کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تئیں بہت ہی زیادہ فکر مند رہیں اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں. جیسا کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء، تم اپنے اولاد کو حکم دو کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دو. کب؟ کس عمر کے اندر؟ وهم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کی عمر کے ہوں. 7 سال کی عمر کے اندر سوائے نماز کے
کسی اور رکن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر والدین کو توجہ نہیں دلائی. آپ نے فرمایا مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو حکم دو بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے جو ہے جب 7 سال کے ہو. اور پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت صلاۃ کو اجاگر کرنے کے لیے والدین کو اس بات کا حکم دیا وَضْرِبُوهُمْ، اور تم اپنے بچوں کو مارو عدم ادائیگی پر، نماز کی ادائیگی نہ کرنے پر بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا کرو، تربیت کے لیے مارا کرو. کس عمر میں؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اس حال میں کہ تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنے کا، مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عاقل بالغ جو آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر تو نماز ہر حال میں فرض ہو جاتی ہے، ہر حال میں فرض ہو جاتی ہے. نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے وہ حالت خوف میں ہو، حالت امن میں ہو، حالت سفر میں ہو، حالت کیا کہتے ہیں حضر میں ہو، یا حالت مرض میں ہو. کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. مرض کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، امن و آشتی کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، خوف کے ماحول میں بھی نماز پڑھنا ہے، اور میدان جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی کے اندر انسانیت کی کامیابی ہے، انسانیت کی فلاح اور بہبودی ہے، اور انسانیت کو ظاہری اور روحانی راحت اور سکون اور اطمینان ملتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو پھر اپنے بچے، یعنی جب 10 سال کے بچے ہو انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بالغ انسان، وہ بالغ نوجوان، وہ بالغ لڑکیاں اور لڑکے جن کے اوپر تو نماز بلوغت کے بعد اسلام کے تمام احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیسے نماز سے غفلت برت سکتے ہیں. آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت نماز، فضیلت صلاۃ کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت بھی فرما دیا ہے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اللہ اکبر، کہ ایک بندے مومن، ایک مسلمان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے، امتیاز کرنے والی جو چیز ہے، امتیاز کرنے والا جو عمل ہے، وہ عمل، وہ چیز جو ہے الصلاۃ، نماز ہے. کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والا عمل نماز کا عمل ہے. اور اسی نماز کی اہمیت کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بعد اس آخرت کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت صلاۃ کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، حشر کا میدان رہے گا اور ہر ایک بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، تو اس دن اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے بندے کے اعمال میں جس چیز کا حساب لیں گے، جس چیز کا جائزہ لیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله، کہ بے شک قیامت کے دن بندے کے عمل میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاته، اس کی نماز کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. آپ نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر وہ نماز کے حساب اور کتاب میں اس کے جائزے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، مطلب نماز اس کی درست نکل جاتی ہے، اس کے نماز کا حساب درست ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا فقد افلحا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا، وانجح، اور وہ نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وقصر، اور اگر اس کے نماز کے جائزے کے اندر، نماز کے حساب اور کتاب کے اندر فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، کیا کہتے ہیں درستگی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا فقد خاب وقصر، تحقیق کہ وہ
ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دیتے ہوئے حضرات صحابہ سے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، تالاب ہو، ندی ہو، اور اس ندی میں، اس نہر میں، اس تالاب میں اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ایسے آدمی کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندی جو ہے روزانہ 5 اوقات کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو لغزشیں، جو قطائیں، جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ فجر کے نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک کے درمیان جو لغزشیں ہوئی وہ نماز ظہر کی ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ ظہر سے عصر تو عصر میں ختم، عصر سے مغرب تو مغرب میں ختم، مغرب سے عشاء تو عشاء میں ختم، عشاء سے فجر تک تو فجر میں ختم۔ اس طرح اسلام ایک بندے کو جو ہے گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا ایک بہترین راستہ بتا دیا ہے کہ بحیثیت انسان جو لغزشیں اور جو بھول چوک ہوتی ہے اس کو ختم کروانے کا ایک گویا روٹین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت اس کے اندر بتائی گئی۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ اسلام کی جتنے عبادات ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کے لیے جو شرائط اور جو احکامات متعین کیے گئے ہیں، اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے بھی شرائط متعین ہے۔ نماز کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، نماز کے احکامات بھی واضح کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قبولیت صلاۃ کے علاوہ جو ہے قبولیت صلاۃ کے لیے جہاں سنت نبوی شرط ہے، وہیں پر آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز قابل قبول ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو تم اس طرح صلاۃ، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتب احادیث کے اندر، ابواب الصلاۃ کے اندر جتنے کتب احادیث ہیں، جتنے کتب فقہ ہیں اور جتنی الگ الگ جزیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل نقشہ، مکمل تصویریں کھینچی گئی ہیں کہ کوئی نماز کا چھوٹا سا چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے جس کا ذکر آپ علیہ السلام سے بالراست احادیث کے ذریعے ہمیں نہ ملا ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سنت سے ہٹ کر ہم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری نمازوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت نبوی علیہ السلام کی مکمل پیروی کریں اور نماز کے اسی طریقے کو اپنائیں جس طریقے کو آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ نماز کی اہمیت آپ کو بتائی گئی ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ نماز کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے، نماز کے مختلف طریقے نہیں ہو سکتے ہیں، نماز کے مختلف طریقے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بڑی اہمیت والی چیز ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ کتب احادیث کے اندر باریک سے باریک باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہاتھ کس طرح باندھا جائے، ہاتھ باندھنے سے پہلے کے جو اعمال ہیں، طہارت کے مسائل، زمین کے پاکیزگی کے مسائل، اوقات صلاۃ کے مسائل اور نماز کے آداب اور شرائط بتائے گئے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے کے مسئلے سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام مسائل پر پوری طرح وضاحت کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری صلاۃ، ہماری نماز جو ہے وہ سنت نبوی علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور آئیے، آپ علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے یہ بھی فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا ہے نمازوں کو 5 اوقات کی۔ آپ نے فرمایا من احسن وضوءہن، کہ جو آدمی
ان پانچوں اوقات کی نماز کے موقع پر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق سے وضو کرتا ہے، وضو کے اندر بھی خلط ملط نہیں کرتا ہے، اپنی جانب سے من گھڑت باتیں نہیں کر لیتا ہے، بلکہ احسن وضوءہن کہ اچھا وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن اور نماز کو نماز کے اوقات پر ادا کرتا ہے، نماز کے اوقات کو ٹال کر نہیں پڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای الاعمال افضلها کہ اللہ کے نبی سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها کہ افضل ترین عمل یہ ہے، بہترین کام یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ اول وقت اس کا ہے، اول وقت جس کی وضاحت احادیث کے اندر پوری طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر بتایا ہے، وہی چیز اول وقت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فلیس لہ عند اللہ واتم رکوعہن وقت کے ساتھ ساتھ رکوع اور قیام اور سجود کے اندر بھی پوری تمانیت کے ساتھ اور مکمل کرتا ہے، وخشوعہن خشوع اور خضوع کو اختیار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کان لہ عند اللہ احدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نمازی کے لیے، اس بندے اور بندی کے لیے ایک عہد ہے، ایک عہد و پیمانہ ہے، ایک وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وہ کیا ہے؟ ان یغفر لہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف کر دے، ایسے بندوں کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، نمازیں جو پانچوں اوقات کی فرض کی گئی ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے سارے ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو عہد و پیمان ہے وہ یہ کہ ان یغفر لہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ آگے فرماتے ہیں ومن لم یفعل اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے، پانچوں اوقات کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے تو وضو کا صحیح اہتمام نہیں ہے، وضو کا اگر صحیح اہتمام کرتا ہے تو وقت کا نہیں ہے، یا وقت کا کرتا ہے تو اطمینان رکوع اور سجود کا معاملہ نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو گویا ایسا آدمی جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے یا نمازوں کے اندر کوتاہی اور غفلت برتتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس لہ عند اللہ احدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب اس بندے کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، البتہ آپ فرماتے ہیں انشاء غفر لہ اور اگر اللہ نے چاہا تو اسے معاف کر دے گا، وانشاء عذبہ اور اگر اللہ نے چاہا تو اسے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے بڑی اہم ترین چیز ہے، نماز کا جو معاملہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ، امت سے پہلے بھی دوسرے امتوں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ درج ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک مجھے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی وصیت کی گئی ہے۔ اسی نماز کی اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابواب الخوف کے کیا کہتے ہیں ابواب الصلاۃ کے اندر باب الخوف کے تحت بھی احادیث بیان کیے گئے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر، حالت جہاد کے اندر بھی، خوف اور سلامتی کے موقع پر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری میں جو کلمات کہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے مخاطب ہو کر جو وصیت فرما رہے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کی اہمیت کو آپ اجاگر کر رہے تھے۔ چلیے مختصر سے انداز میں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے بعد فوائد الصلاۃ کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتا چلوں، کیونکہ وقت قریب الختم ہے۔ تو چلیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز دل کے لیے راحت ہے، دل کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل اگر مطمئن ہو جائے، دل کے اندر سکون آ جائے، اور آج ساری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے،
مال و زر کے انبار ہیں، سیم و زر کے انبار ہیں، اور رہنے کے لیے عالیشان گھر ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، سب کچھ دنیا کی دولتیں ہیں، لیکن آج دل کا سکون چھن گیا ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر آدمی کے پاس جو شکایتیں سننے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ قلب کا سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بہت بے چینی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ انہیں حکم دیتے، کیا فرماتے ہیں؟ قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، فارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ۔ سکون کیا کس کے ذریعے؟ بالصلاۃ، صلاۃ کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکون اور راحت طلب کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرا حکم، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو آدمی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مانگیے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت یعنی مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت طلب کرو، کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے لیے جو فوائد عطا فرماتے ہیں اس میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نور للانسان، انسان کے لیے گویا صلاۃ جو ہے نور ہے، روشنی کا کام کرتی ہے، نور عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس حدیث کے ایک طویل حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، یعنی صلاۃ جو ہے نور ہے، یعنی نماز نور ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے صلاح العمل علی قدر صلاح الصلاۃ العبد، یعنی کسی بھی بندے کے تمام اعمال کی درستگی کا انحصار جو ہے وہ صلاۃ کی درستگی، نماز کی درستگی پر مضمر ہے۔ اگر کسی بندے کی نماز درست ہو جائے تو گویا اس کے دیگر اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث کو میں نے ابتدا میں بھی آپ سے عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب اور کتاب لیا جائے گا اس میں نماز کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ اگر نماز کے حساب اور کتاب میں وہ درست پاتا ہے تو فقد افلح وانجا، تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے دوسرے اعمال میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو فقد خاب و قصر، تو گھاٹا اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ چلیے اسی طرح ایک اور چیز، اگر کوئی بندہ جو ہے نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز کی ادائیگی دخول جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دخول جنت کا سبب اور ریزن بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاء بهن لم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله احد ان يدخله الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ ان پانچوں اوقات کی نمازوں کا اہتمام کیا تھا، لم یضع، کوئی چیز اس کے اندر ضائع نہیں کی تھی، حقارت کی وجہ سے یا سستی اور غفلت کی وجہ سے، کوئی یا انکار کی وجہ سے اس میں سے کوئی چیز بھی چھوڑا نہیں تھا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی تھی، تو ایسے بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ گویا نماز جو ہے دخول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، وقت بہت کم ہے، تیز رفتاری کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نماز کی ادائیگی کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے اندر غم ہے، حزن و ملال ہے، جلد بازی ہے، اور جو ہے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ایسا انسان جو ہے ان تمام انسانوں سے بچ جائے گا جو عام انسانوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں اس میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے پر پابندی کرتے ہیں، مطلب عام اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کی نسبت اپنی جانب کر لیتے ہیں، کوئی برائی پہنچتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اور ان نیک بندوں کے اندر ان نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو نمازوں کے پر پابندی کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح الصلاۃ کہ نماز جو ہے آدمی کو فحاشیت سے، برائیوں سے، منکرات سے بچا دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز جو ہے آدمی کو برائیوں سے، منہیات سے اور فواحش سے بچا دیتی ہے۔ تو نماز کا یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور ایک اور فائدہ یہ ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو آرام سے پہچانا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو جو ہے وضو کے نشانیوں کے ذریعے پہچان کر بلایا جائے گا، انہیں پکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثر السجود، کہ میری امت کو جو ہے قیامت کے دن پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کیسے بلایا جائے گا؟ اعضائے وضو ان کے چمکتے رہیں گے۔ چمک اور دمک جو ہے چمک اور دمک جو ہے اعضائے وضو کے اوپر رہے گی، اور اس سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے لیے جب بارہا وضو کرے گا بندہ تو اس کی چمک اور دمک جو ہے اس کے اعضاء پر ثبت رہے گی، تو قیامت کے دن ہم ان خوش نصیبوں میں شمار ہوں گے جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالی پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ فتح میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے جہاں اوصاف ذکر کیے گئے، ان کی صفات ذکر کیے گئے، اس میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیوں پر، ان کے جبینوں پر جو ہے سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے جو صفات بتایا ہے، ان صفات کے اندر ابتدا میں بھی وہی صفت اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی صفت بتائی، اور آخری جو صفت بتائی وہ صفت بھی نماز ہی کی صفت بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بے شمار مقامات پر یقیم الصلاۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ بارہا قرآن کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ہمیں قرآن کے اندر اس بات کا حکم ملتا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اور اس کے فوائد جو مختصر انداز میں نے اشارتاً کنایتاً ہنٹس کی شکل میں بتائے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ کے اوقات کو بھی متعین کرتے ہوئے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو کبھی اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو بے شمار آیات ہمیں ملتے ہیں۔ چلیے آخری جو بات ہے وہ یہ کہ فوائد کے بعد، ثمرات کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نماز کے نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہیں، اس نماز کے عدم ادائیگی پر جو گناہ ملنے والا ہے، جو سزا ملنے والی ہے، اس کو بھی سنتے ہوئے ہم نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوء خاتمہ، یعنی انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے، انسان کو جب موت آتی ہے تو اسے بری موت آتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے، بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حالت میں موت عطا فرمائے جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو اور خوش ہو، اس موقع پر ایمان اور اسلام کی حالت میں حسن خاتمہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بے نمازی اور عام طور پر جو ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں انہیں سوء خاتمہ ہوتا ہے، ان کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر
124 کے اندر بیان فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. دنیا کے اندر بھی سوء خاتمہ ہے اور اس کی معیشت یعنی اس کی زندگی تنگیوں سے بھر جائے گی، اور آخرت کے دن جو ہے وہ اعما یعنی اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. دوسرا خسارہ، دوسری وعید یہ آئی ہے کہ الخسارۃ والندامۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، شرمندگی پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. معذرت کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے وہ گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس کو میں نے اب تک 2 مرتبہ ذکر کیا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے قیامت کے دن نماز کے حساب اور کتاب میں ناکام ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر حساب اور کتاب یعنی نماز کے حساب اور کتاب کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ گویا قیامت کے دن گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تیسری وعید یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیسری وعید یہ ہے کہ جو تارکین صلاۃ ہے، نماز کے چھوڑنے والے ہیں، ان کے لیے ایک وعید یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نار جہنم کے اندر بھی ایک گڑھا ہے، وہ گڑھا جو ہے منافقین کو اور تارکین صلاۃ کو اپنی جانب پکارتا رہے گا اور اپنی جانب بلاتا رہے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی تارکین صلاۃ کے لیے نار جہنم کے اندر بھی جو ہے ویل نامی جو گڑھا ہے، جو بڑا بھیانک اور بڑا دردناک ہے، اس کے اندر ڈالا جائے گا. اسی طرح اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جو ہے جہنمیوں سے سوال کریں گے، تو جہنمی جو جواب دیں گے وہ یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، قالو کیا کہیں گے، کیا کہتے ہیں، جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں ہیں، تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے. گویا نماز نہ پڑھنے والے جہنم کے حوالے ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو ترغیب و تحریض کے اندر نقل کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی ایک نماز جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے جیسا کہ کسی گھر سے لوگ اور مال و دولت سب چلے جائیں. کسی گھر کے اندر سے مال و دولت کے علاوہ لوگ بھی چلے جائیں تو جتنا نقصان گھر کا ہو جاتا ہے اسی طرح ایک نماز کے چلے جانے سے گویا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ادائیگی کے اندر بھی عدم اطمینان اور عدم خشوع اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ گویا چوری کرتے ہیں، نماز میں چوری کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جو چور ہے وہ نمازوں میں چوری کرنے والا ہے. صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا رکوع کے اندر چوری، سجود کے اندر چوری، قیام کے اندر چوری. تو اس طرح گویا نماز جو بہترین عمل ہے اس کے اندر اطمینان مطلوب ہے، خشوع اور خضوع مقصود ہے. آج کی ہماری نمازیں، آج کا ہمارا معاملہ جو ہے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، نمازوں کے اندر اطمینان نہیں ہے. نماز ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارا جی چاہتا ہے، اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں تمام کاموں سے فرصت مل جاتی ہے. نہیں میرے بھائیوں، بلکہ نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کے ساتھ اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کے نقصانات اور اس پر آنے والے وعیدیں بھی آپ کو سنائی گئی ہیں. لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے اوپر جو وعید ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جانے پر اذان دلواؤں، اقامت دلواؤں اور کسی کو آگے بڑھاؤں نماز پڑھوانے کے لیے، اور پھر میں جو ہے محلوں کا جا کر سروے کروں، جائزہ لوں کہ کون نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو اور ان کے گھروں کو جلا دوں. البتہ مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ کوئی عذر شرعی کی وجہ سے
اور اسی طرح بچے اور کیا کہتے ہیں عورتیں رہنے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اس کے ذریعے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اجاگر کی گئی ہے. سبحان اللہ. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اندھا آدمی ہوں، نابینا ہوں، اور دوسری جو چیز ہے میرے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی کوئی رہبر نہیں ہے راستہ بتانے کے لیے. تیسری چیز جو ہے میرے گھر اور مسجد کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. چوتھا عذر یہ ہے کہ راستے بھی پرخطر ہیں. کیا میں ایسے حالات میں ان حالات میں ایک نہیں بلکہ 4-5 عذر رکھنے کے بعد کیا میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے کہ کیا تمہیں ندا سنے آتی ہے، یعنی اذان سنتے ہو؟ وہ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اذان سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا فاجب، جب تمہیں اذان سنائی دیتی ہے تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم جو ہے جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھے. ایک نہیں بلکہ 4 عذر تھے. نابینا تھے، گھر دور تھا، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، سڑکیں صحیح نہیں تھے. اس قدر عذر پر عذر رہنے کے باوجود بھی انہیں نماز معاف نہیں کی گئی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھ سے نوازا ہے، پیر سے نوازا ہے، راستے پر امن ہے، اور پھر بہت ساری سہولتیں ہمارے پاس ہے. اگر دور کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، بہت کچھ ہے، تندرستی ہے. تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مداومت اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہونے والی غفلتیں اور لغزشیں اور خطاؤں کو درگزر فرمائے اور معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ المستعان اس سلسلے دروس کی آخری کڑی کے طور پر جو ارکان اسلام سے ہٹ کر ہے، اب تک ہم نے ارکان اسلام پر جو کچھ سنایا ہے یا ہمارے پاس جو معلومات ہے، جو علم ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے تعلق سے ایک اہم ترین عنوان لے کر آج ہی شب میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ٹھیک 9:30 بجے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اور آپ بھی دعائیں خیر کرنے ہمیں یاد رکھیں، اور ہم بھی آپ کو اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین یا رب العالمین.